أشهد أن محمدا رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن و حدیث کی روشنی میں غزوہ حنین. حنین مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک وادی ہے. فتح مکہ کے بعد ملک عرب کے لوگ جو قدر و جو اسلام کی سچائی کو دیکھ کر دین حق قبول کر رہے تھے، لیکن اس ماحول میں قبیلہ حوازین اور قبیلہ ثقیف کے مشرکین اپنی جنگی طاقت و قوت پر گھمنڈ کرتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تقریباً 20,000 مستقبل لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکل پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو 10 شوال سن 8 ہجری میں 10,000 مسلمانوں کے ساتھ میدان میں پہنچے. اس موقع پر چند مسلمانوں کی نگاہ اللہ سے ہٹ کر اپنی تعداد اور اسلحہ پر چلی گئی اور یہ بات زبان سے نکل گئی کہ آج ہماری طاقت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی یہ بات پسند نہیں آئی، اس لیے ان کی عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں ان کے قدم اکھاڑ دیے. ایسی حالت میں بھی اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے اپنی بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے: انا نبی لا کذب انا ابن عبداللہ عبد المطلب. اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو آواز لگائی. چنانچہ آواز سنتے ہی مسلمان آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شکست فتح میں نصرت میں بدل گئی. حضرت سمورہ بن جنوب فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کھانے کا ایک پیالہ آیا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھلایا. ایک جماعت کھانا کھا کر فارغ ہوتی، پھر دوسری جماعت بیٹھتی. یہ سلسلہ صبح سے ظہر تک چلتا رہا. ایک آدمی نے حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا کھانا بڑھتا تھا؟ تو حضرت سمورہ نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے، کھانا آسمان سے اترتا تھا. سبحان اللہ. یہ تھے صحابی. کتاب بہقی فی دلائل النبوت صفحہ نمبر 2342. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حقوق و فرائض کے بعد حلال روزی کمانا بھی فرض ہے. کتاب طبرانی کبیر حدیث نمبر 9851. روایت عن عبداللہ بن مسعود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات.
ترجمہ ہے اللہ بے کسی، کاہلی، بزدلی اور حد سے زیادہ بڑھاپے سے پناہ مانگتا ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنے سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ کتاب بخاری شریف، حدیث نمبر 6368، روایت عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے مسلمان بھائی کو اللہ کے واسطے صرف ایک لقمہ کھلانا 1 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ کے واسطے کسی بھائی کو 1 درہم دینا 10 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ کے واسطے کسی بھائی کو 10 درہم دینا 1 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ الجامع لی ابن وہب، صفحہ نمبر 215۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم گواہی مت چھپایا کرو، اور جو اس گواہی کو چھپائے گا تو بلا شبہ اس کا دل گناہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ قرآن پاک سورہ بقرہ، آیت نمبر 283۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کوئی دنیا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہتے ہیں جل دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے دوزخ مقرر کر دیتے ہیں، جس میں ایسے لوگ قیامت کے دن ذلت و رسوائی کے ساتھ دھکیل دیے جائیں گے۔ قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 18۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے قریب سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، انہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا، ان میں سے ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ بخاری حدیث نمبر 218، روایت عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فائدہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قبر کا عذاب برحق ہے، اور انسانوں کو اپنے گناہوں کی سزا قبر سے ہی ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کلونجی کو استعمال کرو، کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ بخاری، کتاب بخاری شریف، 5683، حدیث نمبر، روایت عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فائدہ، علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس کے استعمال سے ابھرا پیٹ پھولنا ختم ہو جاتا ہے، بلغمی بخار کے لیے نفع بخش ہے، اگر اس کو پیس کر شہد کے ساتھ معجون بنا لیا جائے اور گرم پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو گردے اور مثان کی پتھری کو گلا کر نکال دیتا ہے۔ کتاب طب نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے وقت فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب یعنی کوئی پردہ نہیں ہوتا، یعنی مظلوم کی دعا بلا روک ٹوک اللہ کے دربار میں پہنچ کر قبول ہوتی ہے۔ کتاب بخاری شریف، حدیث نمبر 2448، روایت عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد